امریکہ میں ہر 4 سال بعد یعنی نومبر کے پہلے سوموار کے بعد جو منگل آتا ہے اس دن کو انتخابات ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یعنی نومبر 2024 کو اسی منگل والے دن ووٹ ڈالے جائیں گے۔ وہ دن 5 نومبر کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، اس میں کچھ بھی ہو جائے انتخابات وقت پر ہی ہوتے ہیں۔ اس ملک کی دو بڑی پارٹی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اپنے اپنے امیدوار کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ آزاد امیدوار بھی حصہ لیتے ہیں، مگر سب کی نظریں یعنی پوری دنیا کی نظریں انہی دو امیدواروں پر ٹکی رہتی ہیں۔ دونوں پارٹیز کی طرف سے اپنے اپنے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ریپبلکن والے بھی کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک والے بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ممکنہ امیدواروں کا ذکر کریں گے۔ اس پارٹی کے پاس دوسرے امیدواروں کے ساتھ جو دوڑ میں سب سے آگے ہیں ان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نکی ہیلی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جو کہ صدر یعنی جو بائیڈن سے پہلے امریکہ کا صدر تھا اور نہایت ہی متنازع شخصیت ثابت ہوا تھا، تو اس کا ذکر ہم آج اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ باقی رہی نکی ہیلی، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 20 جنوری 1972 کو پیدا ہونے والی نمرتا نکی ہیلی اب 51 برس کی ہو چکی۔ یہ ہندوستانی نژاد امریکن ہے۔ امریکہ میں انتخابات نومبر میں جبکہ اقتدار کی منتقلی 20 جنوری کو ہوتی ہے۔ یہ کوئی ریٹن قانون نہیں ہے لیکن روایت ہے۔ اگر یہ عورت صدر منتخب ہوتی ہے تو اسے اقتدار کی منتقلی کا دن اس کی سالگرہ کا دن بھی ہوگا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہوگا۔ ابھی تو یہ خواب ہی ہے لیکن خواب بھی سابقہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ 1911 سے 1917 تک ساؤتھ کیرولینا کی 116ویں گورنر تھی۔ یہ ریاست اس کی جنم بھومی بھی ہے۔ اس کے بعد 1917 سے 1918 تک یہ لیڈی اقوام متحدہ میں 29ویں ایمبیسڈر بھی رہی۔ یہ عورت بھارتی امیگرنٹ امریکن ہے جس پر وہ فخر کرتی ہیں۔ اس کا والد اجیت سنگھ رندھاوا اور اس کی اماں راج کور رندھاوا ہندوستان کے شہر امرتسر سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تھے۔ امریکہ میں ووٹنگ والے دن سے پہلے انتخابات کی تیاری ہوتی ہے، جو کہ بہت پیچیدہ عمل سے گزر کر سال 1.5 سال کے بعد کہیں ووٹنگ تک پہنچتی ہے۔ اس میں سب سے مشکل اور سب سے اہم مرحلہ صدر کے لیے پارٹی کی طرف سے نامزدگی ہے۔ ریپبلکن کی نامزدگی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، مگر تجزیہ نگار اس کی نامزدگی کو ہوتا کم ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ہارا شخص کبھی دوبارہ یعنی نامزد ہوا ہو۔ ایک دفعہ الیکشن ہار چکا تو اس کو یعنی پھر نامزد نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے لیکن روایت ہے۔ اوپر سے ہندوستانی ووٹروں کے ووٹ جیتنے کے لیے بھی یہ لیڈی فیورٹ سمجھی جاتی ہے۔ اگر یہ نامزدگی ہوتی ہے تو یہ دنیا میں کئی ممالک کے لیے سخت ثابت ہوگی، جس کا اعلان وہ کئی دفعہ کر چکی ہیں۔ یعنی کئی ممالک کی امداد میں کٹوتی سرے سے یعنی امداد کو ہی ختم کرنے کی یہ ارادے رکھتی ہیں۔ ویسے تو یہ نارملی باتیں کی جاتی ہیں، الیکشن میں نعرے بازیاں چلتی ہیں، وعدے چلتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہمارے جیسا ماحول نہیں ہے۔ وہاں جو بات ہوئی وہ اکثر پوری کی جاتی، کیونکہ ووٹر آگے سے وہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ نے ہم سے اس وجہ سے ووٹ لیے تھے، یہ نعرے آپ نے لگوائے تھے ہم سے، یہ باتیں آپ نے کی تھیں، آپ نے اسی وجہ سے ہم سے ووٹ لیے تھے تو آپ وہ کام کریں۔ اس لیے وہ زیادہ تر احتیاط کرتے ہیں کہ وہ باتیں کریں۔ ایسی باتیں جو یہ کر رہی ہے اب، یہ آگے چل کر بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ امریکہ اس وقت آگے چل کر کیا ہوتا ہے، اس وقت امریکہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس وجہ سے دنیا کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب امریکہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو کئی ممالک ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، سنتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔